مراد سعید صاحب پلیز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، جو بلاول بھٹو صاحب نے ابھی گفتگو کی ان کی میں تفصیل سے جواب بھی دیتا ہوں، لیکن جو فاٹا کے ہمارے انریبل ممبر نے جو نکات اٹھائے میں ان سے اتفاق بھی کرتا ہوں. خود ان پارلیمنٹیرین میں سے ہوں اور ان پاکستانیوں میں سے ہوں جو کہ خود دہشت گردی کا وکٹم بھی ہے اور اس دہشت گردی کی جنگ کو اپنی ویلیومز ہوتے ہیں، نکات ہوتے ہیں، منی ٹریل کے اوپر بڑے سوالیہ نشان بن جاتے ہیں. گھر کے ملازمین کے حوالے سے بہت زیادہ کہ ان کے اکاؤنٹس میں اتنا پیسہ کہاں سے آیا اس کے سوال ہوتے ہیں. اس میں مختلف کردار سامنے آ جاتے ہیں. سی ایم سندھ کا نام ڈالا گیا لیکن وہ جے آئی ٹی کی ریکمنڈیشن تھی، اور اب جب سپریم کورٹ کا فیصلے کی آپ نے بات کی تو کیبنٹ نے بالکل کہا ہے کہ جب ریٹرن آرڈر ہمیں ملے گا اس کے اوپر ہم بالکل نظر ثانی کریں گے اور آپ وہ دیکھ لیں گے. لیکن جب ہم ای سی ایل کی بات کرتے ہیں اور پرائم منسٹر صاحب بات کرتے ہیں تو خدا کے لیے حقائق کے اوپر بات کریں کہ آپ کے ملک کے وزیر خزانہ رہنے والے جب مفرور ہو سکتے ہیں، عدالت کا ڈیسیجن آ سکتا ہے، تو اسی بیک گراؤنڈ کے تحت وہ بات ہوئی تھی. پھر آپ نے ایک اور بات کی کہ سپریم کورٹ کا ابھی جو ڈیٹیل ججمنٹ ہے وہ تو آپ کے سامنے نہیں آیا، ریٹرن آرڈر سامنے نہیں آیا، لیکن اسپتالوں کے حوالے سے بات ہوئی. جناب اسپیکر، اس میں حکومت کا کیا کام؟ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم 18ویں ترمیم جو ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ اپوزیشن بینچز پہ یہاں پہ ہمارے پچھلے دور کے بھی معزز اراکین اسمبلی بیٹھے ہوئے ہیں. میں خود ان لوگوں میں سے ہوں، پی ٹی آئی خود ان میں سے ہیں کہ جب آپ نے گیس کی آج شازیہ مری صاحب نے 64% پروڈکشن کی بات کی، اس کے اوپر میں خود لڑا بھی ہوں. ہم نے بات بھی کی ہے کہ جو صوبہ آپ کے لیے گیس پروڈیوس کرتا ہے 158(3) آپ کا آئین جو کہتا ہے اس کے اوپر درآمد کرائے. اگر بجلی کہیں سے پروڈیوس ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے، تو آپ کا ایک ڈیو فارمولا تھا، وہ ڈیو شیئر صوبوں کو ملنا تھا. اس فارمولے کے اوپر اگر عمل نہیں ہوتا اس کو آپ انشور کر دیں. پھر جو ادارے آپ کے صوبوں کو دیے گئے اس میں اگر وفاق کی طرف سے اس کو روکا جاتا ہے تو ہم اس کو بھی سپورٹ نہیں کرتے. ہم بالکل 18ویں ترمیم کے حق میں بھی ہے اور ہم صوبوں کو ان کا حق دینے کے حق میں بھی ہے. لیکن میں سوال کیا کرتا ہوں اسپیکر صاحب؟ سوال یہ کرتا ہوں کہ ابھی آپ نے اسپتالوں کی بات کی اور ابھی ڈیٹیل ججمنٹ بھی نہیں آیا، لیکن عدالت نے ایک قلم کی جنبش سے یہ فیصلہ سنا کہ صوبوں کا حق چھین لیا. یہ سٹیٹمنٹ آ گیا، وہ کہتے ہیں کہ میٹھا میٹھا ہف ہف، کڑوا کڑوا تو. تو ابھی جو فیصلہ آپ کا نام نکالنے کا ہے اس کو پسند ہے، لیکن کوئی سرکاری اسپتالوں کے حوالے سے فیصلہ ہے وہ آپ کو پسند نہیں ہے. جناب اسپیکر، ایک اور بات ہوئی یہاں پہ کہ معاشی پالیسیوں کے خلاف اور جو یہاں پہ معیشت کی حالت کی بات ہوئی کہ اس کے خلاف ہم تمام اکٹھے ہو رہے ہیں. میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور نون لیگ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس نے کہا تھا کہ اگر فلاں کو لاڑکانہ، کوئٹہ، لاہور، پشاور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام بدل دینا، اور آج دونوں گلے مل کے بیٹھ رہے ہیں. بیٹھ کس چیز کے لیے رہے ہیں؟ بیٹھ کون سی ایشو کے اوپر رہے ہیں؟ جناب اسپیکر، یہاں پہ اگر بات ہونی تھی مجھے خوشی ہوتی. آپ ینگ ہیں، ینگ پارلیمنٹری، ہماری طرح آپ بھی خواب لے کے آئیں گے. ہمیں خوشی ہوگی کہ یہاں پہ بات ہو کہ ہمارے جو 2.5 کروڑ بچہ سکول سے باہر ہے اس کو لانے کے لیے سکولوں میں آپ کے پاس کیا پروگرام ہے، اس کے اوپر آپ نے کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا. آپ ہم سے سوال کریں، ہم آپ کو جواب دیں گے. آپ ہمیں بتا دیں کہ ہمارے پاکستان کا جو امیر ترین طبقہ تھا جو کہ ٹیکس نیٹ میں نہیں تھا، ان کو ٹیکس لانے میں کے لیے آپ نے کوئی اقدامات کیے ہیں؟ آپ ہم سے سوال کریں، ہمیں خوشی ہوئی کہ جواب دیں. آپ ہم سے سوال کریں کہ پاکستان کا جو اربہ قرضہ آپ نے لے لیا اور پچھلے 2 ادوار میں 30,000 ارب تک پہنچ گیا، وہ پیسہ کہاں پہ خرچ ہوا؟ آپ بھی بیٹھ جائے، ہم بھی بیٹھ جائے، اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ کر دیتے ہیں کہ آج اگر بلوچستان سے محرومیوں کی صدائے جنم لیتی ہے، اگر آج فاٹا سے یہ حالات ہمارے پیدا ہوئے تو اس کا ذمہ دار کون تھا؟ ان کو ہم نے اپنے سینے سے کیوں نہیں لگایا؟ آئیے اس کے اوپر بحث کرتے ہیں، ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں. بحث کرتے ہیں کہ معاشی بحران تھا لیکن ملک کا یہ نقصان کا ذمہ دار کون بنا، کیسے بنا، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ 4 مہینے کے اندر جو پاکستان کے عوام سڑکوں پہ ٹھنڈے سردی میں سڑکوں پہ زندگی گزارتے تھے، ان کو اس ریاست نے، جو آپ نے کہا تھا، آپ کا لیڈر تھا کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی. ریاست اگر ماں کی جیسی ہوتی ہے تو اپنے شہریوں کو اپنے سینے سے لگاتی ہے. ان کو آپ سڑکوں سے نکال کے گھروں میں لے کے آتے ہیں، وہ ہم نے کر دیا. جناب اسپیکر،
مسئلہ یہ نہیں ہے جی جی جناب اسپیکر، وائنڈ اپ کریں پلیز. میں ختم کرتا ہوں جی. Wind up جناب کریں. اسپیکر، میں نے اس لیے یہ باتیں کی، ECL کا میں نے کوئی جواب دیا، معاشی پالیسیز کا جواب دیا، عدالتی آرڈر کے حوالے سے بات کر لی. اس لیے میں نے یہ باتیں کی جناب اسپیکر کہ اگر عوام کے ایشوز کے اوپر آپ اکٹھے ہوتے تو بات سمجھ میں آتی، لیکن کوئی اگر نیب کے حراست میں ہوتا ہے، کسی کے اوپر JIT بنتی ہے، تو آپ ریاست کو اس انداز سے ایک ڈائس پہ کھڑے ہو کے اس طرح نہیں لڑکا سکتے کہ پشاور بلوچستان والے اسلام آباد کے اوپر حملہ اور ہو گئے. نہیں، اسلام آباد، پاکستان، تمام اکائیاں مل کر ترقی بھی کریں گے اور ہم سب پاکستان کو اس معاشی بحران سے نکالیں گے بھی. اس کے لیے پالیسیز بھی بنی ہے اور اس کے اوپر عمل بھی ہو رہا ہے.